اس کا کچھ دن یہاں رکنے کا پلان تھا، مگر گارڈ سے ملنے والی اطلاع پر وہ فوراً واپس جانے کا فیصلہ کر چکا تھا۔ ابھی کچھ دیر پہلے ہی کبیر صاحب نے یہاں درپیش آنے والے حالات سے آگاہ کیا تھا۔ انہیں فون رکھتے گھر کا رخ کیا تھا۔ وہ زخمی گارڈ کی حالت دریافت کرنے اور اپنے بازو کے زخم پر پٹی کروانے کے لیے ہسپتال میں موجود تھا۔ ابھی وہ وہاں سے نکلا جب اس کے موبائل پر کبیر صاحب کی کال آئی۔ السلام علیکم ڈیڈ، کیسے ہیں آپ اور گھر میں سب ٹھیک ہے؟ وہ حشاش بشاش لہجے میں سلام دعا کرتا ہوا گھر والوں کے حال چال کے متعلق پوچھنے لگا، مگر دوسری طرف سے دی جانے والی خبر نے اسے پریشان کر دیا۔ ارید نے انہیں تسلی دیتے فوراً واپس آنے کی اطلاع دی تھی۔ وہ پریشانی سے فوراً گھر کی جانے بڑھا تھا۔ وہ تقریباً 15 منٹ کے اندر گھر کے سامنے موجود تھا۔ وہ چابی سے دروازہ کھولتا اندر داخل ہوا تھا۔ لاؤنج سے ہوتا ہوا وہ کمرے میں آ گیا۔ اسی کے انتظار میں بیٹھی تھی۔ اس کے اندر آنے پر وہ فوراً اس کے نزدیک آئی تھی۔ وہ بغیر اس کی طرف دیکھے الماری کی طرف بڑھتا اپنے بدلنے کے لیے کپڑے نکالنے لگا۔ ازوا نے روئی روئی آنکھوں سے اس کی پشت کو دیکھا۔ ارید پلیز ایسا مت کرے میرے ساتھ، وہ روندی ہوئی آواز میں اسے دیکھا بولی۔ ازوا ابھی میں بحث کرنے کے موڈ میں ہرگز نہیں ہوں، فوراً پیکنگ کریں، ہم واپس جا رہے ہیں۔ وہ حکم سناتا واش روم میں بند ہو گیا۔ کچھ دیر بعد وہ فریش ہوتا واش روم سے باہر آیا تھا۔ ارید کیا آپ مجھ سے اتنا ناراض ہیں کہ میرے ساتھ وقت گزارنا بھی پسند نہیں کر رہے؟ آپ نے تو کہا کہ اس مشن کے مکمل ہوتے ہی میرے ساتھ خوبصورت لمحے گزارنا چاہتے ہیں، مگر اب آپ مجھ سے ناراض ہو کر واپس جا رہے ہیں۔ وہ شکوہ کنار نظروں سے اس کی طرف دیکھا بولی، ایسا بالکل بھی نہیں، میری ناراضگی اپنی جگہ، مگر میں اس لیے بالکل واپس نہیں جا رہا، بلکہ میرو اور یزدان کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے اور وہ آئی سی یو میں ہے۔ وہ وضاحت دیتا خاموش ہو کر، میرو آئی سی یو میں ہے؟ وہ ٹھیک تو ہے؟ وہ پریشانی سے مزید اس کے نزدیک آگی۔ ڈیڈ نے بتایا ایکسیڈنٹ ہوا ہے، اب باقی تفصیل جا کر پتہ چلے گی۔ وہ اسپاٹ سے انداز میں بولتا فون نکالتا کسی کو کال کرنے کی غرض سے لاؤنج میں آ گیا۔ ازوا جلدی ہاتھ چلاتی پیکنگ کرنے لگی۔ اب تو اسے بھی واپس جانے کی جلدی تھی۔ وہ مجلس سے نکلتا واپس ہسپتال آ چکا تھا۔ اب کی بار کسی نے بھی اس کی موجودگی پر کوئی سوال نہیں کیا تھا۔ داجا نے سب فی الحال اس معاملے میں خاموش رہنے کا کہا تھا۔ یزدان خاموشی سے چلتا بینچ پر آ کے بیٹھ گیا۔ داجا نے اس کا کملایا چہرہ دیکھا تو خاموشی سے چلتے اس کے نزدیک آ گئے۔ وہ داجان کا کس قدر لاڈلا تھا، صاحب اس بات سے آگاہ تھے۔ پیشہ انہیں میرو سے بے تحاشا محبت تھی، بلکہ اپنے سارے بچوں سے ہی وہ کیسے اسے تکلیف میں دیکھ سکتے تھے۔ اگر کوئی بچہ قدم لکھڑانے پر الٹی راہ پر چلنے کے لیے تو وہ اسے تھاما جاتا ہے، نہ کہ مزید دھکا دیا جاتا ہے۔ ان سب میں سے یزدان کہیں غلط نہیں لگا تھا۔ وہ تو خود حالات کا ستایا تھا۔ انہیں یزدان سے ہمدردی تھی۔ اس سے محض یہ غلطی تھی کہ وہ اپنے سے جڑے ہر رشتے سے بے حد محبت کرتا تھا، اس کی ماں ہو یا میرو۔ داجان کیا آپ کو بھی لگتا ہے کہ میں نے میرو کو جان بوجھ کر تکلیف پہنچائی ہے؟ وہ سر اونچا کر کے ان کی طرف دیکھتا ہوا بولا، نہیں، مجھے ایسا ہرگز نہیں لگتا کہ تم میرو کو نقصان پہنچا سکتے ہو۔ اس کے ساتھ ہی بینچ پر موجود خالی جگہ پر براجمان ہو چکے تھے۔ یزدان نے گردن موڑ کر ان کی طرف دیکھا تھا۔ وہ اسی کی طرف متوجہ تھے، کیونکہ میرو کے لیے تمہارے کھڑے جذبات سے میں واقف ہوں، مگر تم اپنے غصے میں کہیں نہ کہیں اس کے ساتھ غلط کر چکے ہو۔ اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے بولے، میں جانتا ہوں، مگر ڈیڈ کو تو یہ لگتا ہے کہ میں میرو کو تقریب میں دیکھ کر بہت خوش ہوں۔ وہ سنجیدہ تاثرات کے سنگ بولا تھا، نہیں میری جان، ایسا بالکل بھی نہیں لگتا۔ وہ غصے میں بول گیا، وہ سب تم بھی جانتے ہو میرو سب کو کتنی عزیز ہے، بس اسی لیے وہ ہائپر ہو گئے۔ اسے سمجھاتے ہوئے بولے، مگر انہیں میرے ساتھ ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، میں تو خود اس کی حالت دیکھ کر مر رہا ہوں۔ اس سرخ آنکھوں سے انہیں دیکھا بولا۔ داجان نے محض اسباب میں ساتھ لایا، داجان مجھے میرو سے ملنا ہے، پلیز ڈاکٹر سے کہیں مجھے کچھ دیر کے لیے اس کے پاس جانے دے۔ اس کی بے چینی کو دیکھا داجان نے اسباب میں ساتھ لایا تھا۔ ڈاکٹر سے ضد کر کے یزدان آئی سی یو کے جانا پڑا تھا۔ داجان کے کہنے بعد سب فی الحال خاموش تھے۔ اندر قدم رکھتے پہلی نظر بستر پر لیٹے اس وجود پر گئی جو زخموں سے چور آنکھیں بند کیے ہوش و حواس سے بیگانہ لیٹی تھی۔ وہ قدم بہ قدم چلتا اس کے نزدیک تار آ گیا۔ اس کے نزدیک ٹھہرتے یزدان نے اس کے چہرے کو قرب سے دیکھا۔ میرو میری جان، ایسا مت کرو میرے ساتھ، آنکھیں کھولو یار، تمہاری بند آنکھیں مجھے تڑپا رہی ہیں۔ میری زندگی مجھ سے ناراض تھی، ایک دفعہ آنکھیں کھولو تو صحیح، ساری ناراضگی سمیٹ لوں گا۔ تمہیں مجھ سے شکایت تھی نا کہ میں تمہاری نہیں سنتا، یار اٹھ کر جتنا چاہے مجھے سناؤ، میں تمہاری ساری باتیں سنوں گا۔ اس کے ہاتھوں کو نرمی سے سہلاتا ہوا بول رہا تھا، یار جلدی سے ٹھیک ہو جاؤ، 5 سال کا عرصہ ہو گیا ہمارے نکاح کو، یار ابھی تک مجھے انتظار کی سولی پر لٹکایا ہے، کب کرو گی میری سزا ختم؟ اس کے ہاتھوں پر سر ٹکائے بیٹھا تھا مشین میں جگہ اس کا نازک وجود یزدان کو تکلیف دے رہا تھا۔ پھر وہ خاموشی سے وہاں سے اٹھ کر چلا گیا۔ ازوا اور اورید ابھی کچھ دیر پہلے ہی حویلی پہنچے تھے۔
اڑید اسے حویلی چھوڑ کر ہسپتال کے لیے نکل چکا تھا۔ ازوا بھی جانا چاہتی تھی۔ اڑید کا کہنا تھا وہ شام کو اسے لے کر جائے گا۔ وہ اور نشوا اداس ہی بیٹھی تھی۔ نشوا کی آنکھیں کل سے رونے کی وجہ سے سرخ ہو رہی تھی۔ وہ وقفے وقفے سے میرو کو یاد کرتے آنسو بہا رہی تھی۔ ازوا بھابھی، میرو ٹھیک تو ہو جائے گی نا؟ مجھ سے تو اس کے بغیر کوئی کام ہی نہیں ہوتا۔ وہ میری بہن، دوست، رازدار سب ہی ہے۔ وہ امید بڑی نظروں سے اس کی طرف دیکھ کر بولی، اس کے ساتھ اتنے لوگوں کی دعائیں ہیں، دیکھنا وہ بالکل ٹھیک ہو جائے گی۔ اسے ٹھیک ہونا ہی ہوگا، ایک بار اسے ٹھیک ہونے دو، خوب ناراض رہیں گے، اسے کتنا ستا رہی ہے وہ ہمیں۔ اس کے گال تھپ تھپاتے ہوئے بولی، پھر وہ دونوں اٹھی وضو کر کے نفل ادا کرتی میرو کی صحت یابی کے لیے دعا کرنے لگی۔ اڑید ہسپتال پہنچے تو آئی سی یو کے باہر سب کو موجود پائے، سب اپنی اپنی جگہ پر اداس کھڑے تھے۔ اڑید کے دل شابیز کو تسلی دیتا رہا، وہ جانتا تھا ان کی جان تو میرو میں اٹکی ہے، ان کی اکلوتی لاڈلی تھی، کیسے نہ اس کی حال پر بے قرار ہوتے۔ ان سے ہٹتی اس کی نظر یزدان پر پڑی تھی جو گمسم سا نظر جھکائے بیٹھا تھا۔ اڑید اس کے نزدیک آ کر بیٹھ گیا، اس کے بیٹھنے پر بھی وہ ویسے ہی گمسم بیٹھا رہا۔ کیسے ہوا ایکسیڈنٹ؟ اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے اس کی توجہ اپنی طرف مبذول کروا گیا۔ یزدان نے جھکا سر اٹھایا تو اس کی غائب دماغی پر اڑید نے اپنا سوال دوبارہ دہرایا تھا۔ اس کے سوال پر یزدان کی آنکھوں میں ایکسیڈنٹ کا منظر گم گیا۔ یہ ایکسیڈنٹ نہیں تھا بلکہ سوچی سمجھی سازش تھی۔ وہ جو کوئی بھی تھا آیا ہی ہمیں مارنے کے ارادے سے تھا۔ وہ آنکھیں باندھ کر کے دوبارہ کھولتا ہوا بولا، واٹ، کیا کہہ رہے ہو؟ کس نے کیا یہ سب؟ اڑید حیرانگی سے اسے دیکھتا ہوا بولا، یہ میں نہیں جانتا، مگر میں اس انسان کو ڈھونڈ لوں گا اور ایسی جگہ لے جا کر پھینکوں گا جہاں سانس سانس کا محتاج ہو جائے گا وہ۔ بات اگر میری ہوتی تو کب قبول جاتا، مگر اس نے میری میرو کو تکلیف پہنچائی ہے۔ جب تک اس کے جسم سے آخری سانس نہ چھین لو چین سے نہیں بیٹھوں گا۔ وہ احتیاط کرتا ہلکی آواز میں گڑایا۔ ارد گرد سب بھی موجود تھے، اس لیے وہ دونوں احتیاط سے بات کر رہے تھے۔ میں پتہ لگوانے کی کوشش کرتا ہوں کون ہے۔ ان سب کے پیچھے اڑید اس کے نزدیک سے اٹھتا داجان کی طرف بڑھ گیا۔ آہان کو کمرے کی طرف بڑھتے دیکھ کر شیری نے اس سے روکا۔ آہان، رکو، بات کرنی ہے تم سے۔ اس کے نزدیک آتی ہوئی بولی، جی ماما، کیا بات کرنی ہے؟ وہ بھی اپنے بڑھتے قدموں کو روکتا ان کی طرف متوجہ ہو چکا تھا۔ میرو ہسپتال میں ہے، میں چاہتی ہوں ہم دونوں جائیں وہاں۔ ان کی بات پر اس کے چہرے کا رنگ پھیکا پڑا تھا، مگر وہ جلد ہی خود کو سنبھال گیا۔ میں نہیں جاؤں گا، آپ چلی جانا۔ اس پارٹیزان میں کہتا ہوں وہ وہاں سے ہٹنا چاہتا تھا۔ آہان، اگر میں تمہاری اور تمہارے باپ کے معاملے میں کچھ نہیں بولی تو اس لیے کہ کہیں نہ کہیں شہیر سے ہی غلطی ہوئی ہوگی، مگر میرو کی ان سب میں کوئی غلطی نہیں۔ تمہارا پہلے بھی میں میرو سے برا رویہ دیکھ چکی ہوں، مجھے بالکل بھی اچھا نہیں لگا تمہارا انداز۔ وہ ذرا سختی سے بولی۔ آہان کو گہری چپ لگ گئی، وہ کچھ بول ہی نہ سکا۔ کہے تو وہ ٹھیک رہی تھی، بچی جب بھی یہاں آئے کتنے پیار سے ملی ہے تم سے، مگر تم ہمیشہ اسے ڈانٹتے آئے ہو۔ اگر شہیر غلط ہے تو یہاں تم بھی غلط ہو۔ آئی سی یو میں ہے وہ پچھلے 2 دنوں سے، اسے ہوش نہیں آیا اسے، اور یہاں تم اپنی اناپ کا پرچم بلند کر کے بیٹھے رہو۔ ٹھیک ہے تم مت جاؤ، مگر میں تو ضرور جاؤں گی۔ اسے باتیں سناتی اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ ان کے جاتے ہی میرو کا معصوم سا چہرہ اس کی آنکھوں میں لہرائے، اسے حقیقتاً اپنے رویے پر افسوس ہوا۔ تم بالکل بھی اچھے بھائی نہیں ہو، اس کے کانوں میں میرو کا کہا یہ جملہ گونجا تھا، جس کے جواب میں اس نے کہا تھا کہ وہ اس کا بھائی نہیں۔ کتنا مایوس ہو گئے تھے وہ اس کی بات پر۔ کچھ دیر بعد شیری چادر خود پر اوڑھتی باہر آئی تھی، جب آہان انہیں لاؤنج میں ہی بیٹھا نظر آیا۔ اسے اگنور کرتی دروازے کی طرف بڑھ گئی۔ ماما، میں بھی جاؤں گا، میری بہن ہسپتال میں ہے اور میں یہاں آرام سے بیٹھا ہوں، ان کے پیچھے آتا ہوا بولا۔ شیری نے ہلکا سا مسکرا کر اس کا گال تھپ تھپایا تھا۔ 3 دن کے انتظار کے بعد سب کی دعائیں رنگ لے آئی تھی۔ میرو کو ہوش آ چکا تھا، سب گھر والوں نے سجدہ شکر ادا کیا تھا۔ 3 دن سے سب کی سانسیں سینے میں اٹکی تھی، سب کی جان میں جیسے جان آئی تھی۔ یزدان نے بے قراری کے سنگ اس سے ملنے کی خواہش کی تھی۔ ابھی سب کو رش لگانے سے منع کیا گیا تھا۔ داجان نے کچھ سوتے ہوئے شابیز اور یزدان کو اندر بھیج دیا۔ شابیز بیٹی کو اس حالت میں دیکھ آبدیدہ ہو گئے، اس کے نزدیک پہنچ اس کے ماتھے پر بوسہ دے گئے۔ میرا بچہ، بابا کی جان ٹھیک تو ہو؟ کہیں درد تو نہیں ہو رہا؟ میرو نے محض ہلکا سا سار نفی میں ہلایا تھا۔ اس کے نزدیک ایک کرسی کسی کا بیٹھ کے یزدان دروازے کے نزدیک کھڑا اسے محبت بڑی نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ یزدان چلتا ہوا اس کے نزدیک آ کھڑا ہوا۔ میرو نے ناراضگی کے تحت رخ موڑ لیا۔ یزدان نے تڑپ کر اس کا یہ انداز دیکھا تھا۔ میرو، یہ مت کرو میرے ساتھ، پچھلے 3 دنوں سے تڑپ رہا ہوں،
وہ دوسری طرف آتے اس کا گال پر ہاتھ ٹکا گیا. بابا سے ان سے کہہ دے مجھے ان سے بات نہیں کرنی، یہ کبھی میری بات نہیں سنتے، ہمیشہ اپنی منمانی کرتے ہیں. وہ باپ کی طرف دیکھتی دھیمی آواز میں اٹکتی ہوئی بولی، سن لیا جزدان، میری بیٹی آپ سے ناراض ہے، وہ آپ سے بات نہیں کرنا چاہتی. وہ میرو کا پیغام ان تک پہنچا گئی. جزدان ہونٹ بینچ کا رہ گیا. اسے اندازہ تھا کہ میرو کا کچھ ایسا ہی ریئیکشن ہونے والا ہے. اس کی ناراضگی بھی سر آنکھوں پر وہ تو 1000 دفعہ اسے منا سکتا تھا. میرو باپ کے ساتھ باتوں میں مصروف ہو گئی تھی. شاویز مسلسل اسے کچھ نہ کچھ بتاتے، اس کی اداسی دور کرنے کی کوشش کر رہے تھے. میرو تمہاری ناراضگی سر آنکھوں پر، ایک بار گھر چلو ساری ناراضگی سمیٹ لوں گا. وہ اس پر جھکتا اس کا ماتھا چوم گیا. میرو نے دھڑکتے دل سے باپ کے سامنے اس کی حرکت کو دیکھا تھا. پھر وہ وہاں رکا نہیں تھا بلکہ باہر کی طرف بڑھ گیا. اس کو صحیح سلامت دیکھ دل کو ایک گونا سکون محسوس ہوا تھا. چمکتا سورج اپنی روشنی ہر سو بکھیرتا صبح کا پتہ دے رہا تھا. یہ تقریباً صبح 11 بجے کا وقت تھا. احان اور شیری ہسپتال کے راہداریوں سے گزرتے میرو کے روم کے باہر پہنچے تھے، جہاں یزدان، داجان اور شاویز موجود تھے. ان کی یہاں موجودگی پر داجان حیران ہوئے تھے. تایا جان، ہم میرو سے ملنے آئے ہیں، اگر آپ کی اجازت ہو تو ہم مل لیں. شیری ان کے قریب ٹھہرتے اجازت طلب لہجے میں بولی. داجان نے ان کے سر پر دستے شفقت رکھا تھا. ہاں میری بچی، ضرور ملو. داجان اجازت دیتے احان کی طرف دیکھ رہے تھے جو ان سے چند قدموں کے فاصلے پر کھڑا تھا. ان کی نظروں کا ارتکاز احان پر محسوس کر کے وہ احان کو مہاتب کے نزدیک بلا گئی. احان ادھر اپنے داجان سے ملو، وہ حکم دینے والے انداز میں بولی. احان ماں کی بات پر سر ہلاتا ان کے نزدیک آ گیا. داجان نے اسے سینے سے لگا کر اس کا ماتھا چوما تھا. احان نے خاموشی سے ان کے محبت بڑے انداز کو دیکھا تھا. بہت ضدی ہو تم، بالکل اپنے بھائی جیسے. داجان نے ایک نظر اس کو دیکھتے ایک نظر خاموش لاتعلق کھڑی جزدان پر ڈالی تھی جو ان سب سے رخ موڑے کھڑا تھا. اس نے نہ ہی شیری کے آنے پر کوئی اعتراض کیا تھا اور نہ ہی کچھ کہا تھا. داجان سے اجازت لیتے احان اور شیری اندر روم کے بڑھ گئے. میرو آرام دہ حالت میں لیٹی تھی اور مانور اسے ڈانٹ کر سوپ پلانے کی کوشش کر رہی تھی. میرو ایسی حالت میں بھی ماں کو تانگ کرنا نہ بھولنا. مانور کی جھنجھلائی سی آواز گونجی. ماما، یہ زیادتی ہے، میں ہسپتال کے باہر پر موجود ہوں، آپ پھر بھی آپ ڈانٹنے والا سیشن پیچھے نہیں رکھ سکتی. وہ منہ بسوڑتے ہفا سے بولی. میں کہاں ڈانٹ رہی ہوں، تم مجھے مجبور کر رہی ہو، چپ چاپ سوپ پی لو. وہ ذرا سختی سے اسے آنکھیں دکھا کر بولی. کیا ماما، اس کا ذائقہ نہیں اچھا، مجھے نہیں پسند. وہ منہ بسوڑتی بولی مگر پھر ماں کے آنکھوں دکھانے پر چپ چاپ پینے لگی. شیری اور احان نے مسکرا کر یہ منظر دیکھا تھا. دفتن مانور کی نظر ہی ان پر گئی تھی جو دروازے کے قریب کھڑے تھے. آپ لوگ وہاں کیوں کھڑے، آئیے نا. انہیں وہیں دیکھا ہلکا سا مسکرا کر بولی. انہیں اچھا لگا تھا میرو کی فکر میں ان کا رہانا. وہ دونوں ان کے نزدیک آگے. کیسی ہے میری بیٹی؟ وہ پیار بڑے انداز میں اس کے بال سنوارتے ہوئے بولی. میں ٹھیک ہوں، حالانکہ یہ ماما نہیں ٹھیک. وہ مانور کی طرف دیکھتے ہوئے بولی. شیری کو بے سہاتا اس پر پیارا جو زخموں کے باوجود مسکرا رہی تھی. میری بیٹی کو بڑی بہادر ہے مانور، خبردار اب اسے ڈانٹا تو اچھا نہیں ہوگا. چیز نے محبت سے اس کا ماتھا چوما تھا. اعلیٰ، آپ اس سڑو کو کیوں لائی ہیں؟ یہ ماما کی ہی کاربن کاپی ہے. اب شروع ہو جائے گا یہ بھی ڈانٹنے. وہ احان کو دیکھتی رازداری سے شیری کے کان کے قریب بولی. نہیں ڈانٹے گا، ماں ہوں نا یہاں، اس کے کان کھینچوں گی. وہ احان کی طرف دیکھتی بلند آواز میں بولی. احان نے اس کے نزدیک آ کر اس کے سر پر ہاتھ رکھا تھا. سوری لٹل پرنسس، معاف کر. تو اپنے بھائی کو وہ کان پکڑتا ہوا بولا. ان کے عمروں میں زیادہ گیپ نہیں تھا. وہ میرو سے محض 2 سال بڑا تھا. میرو نے آنکھیں پھاڑ کر اسے دیکھا تھا. وہ جو پہلے سیدھے منہ سے بات کرنا پسند نہیں کرتا تھا، آج اس سے اتنے پیار سے بات کر رہا تھا. میں جانتا ہوں تمہیں بہت تانگ کیا کہ اپنے اس بھائی کو معاف نہیں کر سکتی. ایک موقع دو، بالکل اچھا بھائی بن کر دکھاؤں گا. وہ شرمندگی سمیت بولا تھا. سوچوں گی اترا بولی. احان نے مسکرا کر اس کی معصوم ادا کو دیکھا تھا. میرا خیال میں میرو کو اب آرام کرنے دینا چاہیے. اتنی باتیں کرنا اس کے لیے ٹھیک نہیں. شیری بیگم کے کہنے پر مانو نے اس بات میں سر ہلایا تھا. میرو بھی خاموشی سے آنکھیں موند گئی. وہ خود بھی کچھ دیر آرام کرنا چاہتی تھی. وہ تینوں آگے پیچھے باہر نکل گئے. افندی خاندان کے لیے یہ خوشیوں سے چمکتا دن تھا. جب زمیرہ افندی ہسپتال سے ڈسچارج ہوئی تھی، پچھلے 1 ہفتے سے وہ ہسپتال میں تھی. آج ہی ڈاکٹرز نے اس کے قدر بہتر ہونے کا عندیہ سنایا تھا. شاویز نے اسے گود میں اٹھا کر احتیاط سے گاڑی میں بٹھایا تھا. مانور اس کے دائیں طرف بیٹھی، اس کا سر سینے سے لگا گئے. یزدان ڈرائیونگ سیٹ سنبھال چکا تھا. یزدان کے ساتھ فرنٹ سیٹ پر داجان براجمان ہو چکے تھے.
جبکہ پیچھے میرو کے بائیں طرف شاویز بیٹھ گئے۔ یزدان فرنٹ مرر سے بار بار اسے دیکھ رہا تھا، جو مانور کے سینے سے سر ٹکائے آنکھیں مند بیٹھی تھی۔ یزدان تھوڑی تھوڑی دیر بعد ایک نرم نظر اس پر ڈالے تھا۔ آدھے گھنٹے کے سفر کے بعد ان کی گاڑی حویلی کے پورچ میں آ کر رکی تھی۔ یزدان نے گاڑی سے اترتے گاڑی کا پچھلا دروازہ کھولا تھا۔ انہوں نے ہاتھ میرو کی طرف بڑھایا، جس نے اسے اگنور کر دیا۔ شاویز نے آ کر اسے تھاما تھا۔ یزدان نے ہاتھ پیچھے کر لیا، وہ بے بسی سے اسے دیکھا رہ گیا۔ میرو کے پاؤں پر لگی چوٹ کی وجہ سے وہ چلنے پھرنے سے قاصر تھی۔ اگر کوئی چیز یزدان کو تکلیف دیتی تھی وہ تھی زمیرہ افندی کی ناراضگی۔ ان کے پیچھے ہی اندر کی طرف بڑھا تھا، جہاں شاویز اسے احتیاط کے ساتھ اندر لایا تھا۔ میرا خیال ہے میرو کو اوپر والے کمرے کی بجائے نیچے ہی کسی کمرے میں شفٹ کر دینا چاہیے۔ شاویز نے اسے احتیاط سے صوفے پر لٹایا تھا۔ شاویز کی بات سب نے اتفاق کیا تھا۔ نو بابا، مجھے میرے کمرے کے علاوہ کہیں نیند نہیں آتی۔ پہلے اتنے دن ہسپتال کے بیڈ پر رکھ کے کمر تہتا بن چکی ہے۔ وہ فوراً منہ بسوڑ کر بولی، بیٹا اپنے باپ کی بوڑھی ہڈیوں پر رحم کرو۔ اتنا وزن اٹھا کر اوپر نیچے ہوتے میری تو کمر رہ جائے گی۔ وہ مسکراہٹ دباتے ہوئے بولے، بابا۔ وہ شکایتی انداز میں چلائی۔ سب کا مشترکہ کہہ گونجا، میں کسی سے بھی بات نہیں کروں گی۔ بابا، آپ سے تو پکی والی ناراضگی۔ اکلوتی بیٹی کے ساتھ کوئی ایسے کرتا ہے؟ آپ کے کہنے کا مطلب میں موٹی ہوں؟ وہ غصے بڑے انداز میں بولی، ارے میری پیاری سی بیٹی مجھ سے ناراض ہو گئی یار، مذاق کر رہا تھا۔ مگر میں اس بات پر قائم ہوں، نیچے والے کمرے میں شفٹ ہو جاؤ۔ جب زخم بڑھ جائیں گے تو بے شک اوپر شفٹ ہو جانا۔ وہ لٹکے ہوئے چہرے سے اسباب میں سر لاگی۔ یزدان نے اس کا اداس چہرہ دیکھا تو اس کی طرف قدم بڑھاتا اسے احتیاط سے اٹھاتا اوپر کی طرف بڑھا۔ میری بیوی کی ذمہ داری میں اٹھا لوں گا، آپ لوگ بے فکر ہو جائیے۔ وہ احتیاط سے قدم اٹھاتا سیڑھیاں چڑھ گیا۔ میرو نے اس کے بے باک انداز پر منہ چھپایا تھا۔ یزدان نے اس کے کمرے میں آدھے احتیاط سے اسے بیڈ پر لٹایا تھا۔ میرو نے گل کو اس کی طرف دیکھا تھا۔ آرام کرو، فی الحال تمام سوچے جٹ کر، اگر کسی چیز کی ضرورت ہو تو مجھے بلا لینا۔ اس کا گال تپتپاتا باہر نکل گیا۔ اور یزدان ایکسیڈنٹ کی لوکیشن پورتا اب اس جگہ موجود تھا۔ یہ ایک قدرے بہتر ایریا تھا جہاں ارد گرد بڑی بڑی دکانیں موجود تھیں۔ انہیں کچھ لوگوں سے پوچھ تاچھ کی مگر کوئی ہاتھ ہاں فائدہ نہ ہوا۔ کتنی ہی دیری خواری کے بعد بھی اسے کوئی سراغ نہ ملا۔ آخر کا وہ مایوس ہو کر واپس لوٹنے والا تھا جب اس کی نظر قریب ایک ہوٹل شاپ کے باہر لگے کیمرے پر پڑی۔ اس کی آنکھیں چمکی کہ شاید کوئی سرا ہی حال لگ جائے۔ وہ فوراً موبائل شاپ کے اندر بڑھا تھا۔ عورت کو پولیس یونیفارم میں اندر آتے دیکھ وہ فوری الرٹ ہو گئے تھے۔ یہاں کا آنر کون ہے؟ وہ ایک کاؤنٹر پر کھڑے لڑکے کو مخاطب کر بولا۔ اس لڑکے نے فوراً اپنے مالک کی طرف اشارہ کیا اور اس کے اشارے پر ساتھ ہلتا اس انسان کے نزدیک آ گیا۔ باہر جو کیمرہ لگا ہے وہ صحیح کام کر رہا ہے؟ انہوں نے سنجیدہ تعزیت سمیت اس شخص سے پوچھا۔ جی سر، صحیح کام کر رہا ہے۔ وہ اس بعد میں ساتھ ہلتا ہوا بولا، مجھے اس کی 8 دن پہلے کی فوٹیج دیکھنی ہے جب آپ کی دکان سے ذرا فاصلے پر ایک حادثہ ہوا تھا۔ منگل کے دن شام 4 بجے کا وقت تھا تقریباً۔ وہ یزدان سے جتنی انفارمیشن لایا تھا سب بتا گیا۔ جی سر، آئیے۔ اور اس شخص کی تقلید میں چلتا ہوا اس کمرے میں آ گیا جہاں سامنے 2 سکرین چل رہی تھی۔ ایک پر دکان کے اندر کا منظر چل رہا تھا اور ایک پر باہر کا۔ اور نے باہر والی سکرین کی طرف اشارہ کیا۔ اس شخص نے سمجھتے ہوئے اس بات میں ایسا لایا اور وہ اس دن کی فوٹیج نکال کر جس سے حادثہ ہوا تھا۔ ٹھیک 4 بجے کے 4 منٹ پر یزدان کی گاڑی ان کی دکان کے آگے سے گزری اور اسی وقت سامنے سے ایک ٹرک آیا۔ یزدان کی گاڑی قد سر پر تھی مگر ٹرک ڈرائیور جان بوجھ کر اس کی گاڑی کو ٹکر مارتا ہوا وہاں سے نکلتا چلا گیا۔ ٹرک کا نمبر زوم کرو۔ اور کے کہنے پر فوراً عمل کر گیا۔ اور نے نمبر نوٹ کیا تھا۔ اس فوٹیج کو دیکھا اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ یزدان ٹھیک کہہ رہا تھا کہ یہ کوئی حادثہ نہیں بلکہ سوچی سمجھی سازش تھی۔ اس شخص کا شکریہ ادا کرتا وہاں سے نکلتا چلا گیا۔ اب جلد از جلد اسے پتہ کروانا تھا کہ یہ ٹرک کس انسان کا تھا۔ کیس کا سرا اس کے ہاتھ لگ گیا تھا۔ اب اس کو پورا حل کیسے کرنا تھا یہ عورت پر تھا۔ ماما آ جاؤں؟ وہ ان کے کمرے کے دروازے کے نزدیک کھڑا اجازت طلب انداز میں بولا۔ شیری نے اس بات میں سارے کو سے اندر آنے کی اجازت دی۔ وہ چلتا ہوا صوفے پر جا کے بیٹھ گیا۔ شیری بھی سارے کام چھوڑتی اس کے نزدیک جا بیٹھی۔ آہان بیٹا سوچ رہا تھا۔ وہ کیسے بات شروع کر شیری پرسوچ نظروں سے اس کے چہرے کو دیکھ رہی تھی۔ اس کے بولنے کی منتظر تھی۔ ماما آپ اس لڑکی سے ملنا چاہتی تھی نا جس سے مجھے محبت ہوئی ہے؟ وہ بات کرنے سے پہلے تمہید باندھ گیا۔ ہاں مگر تم ٹالتے رہے۔ وہ بھی اسی انداز میں بولی۔ اگر میں کہوں آپ اس سے مل چکی ہیں پھر؟ وہ اپنی بات مکمل کرتا ان کے چہرے پر چھائے تاثرات کو دیکھا بولا، کون ہے بھائی جس سے میں نے مل بھی لیا ہے اور مجھے پتہ بھی نہیں؟ وہ بیٹی کی باتوں پر حیران پریشان سے بولی، ماما وہ نشوا پندی ہے جس سے مجھے محبت ہوئی ہے، جسے دیکھا پہلی خواہش ہی دل نے نکاح کی تھی، جو جانے کیسے خود بخود اس دل پر حکمرانی کرتی چلے گی۔ ماما میں بہت محبت کرتا ہوں اس سے،
مجھے اب ہر حال میں وہ اپنی زندگی میں چاہیے۔ وہ محبت سے نشوا کا ذکر کرتا ہوا بولا۔ شیری کی مسکراہٹ گہری ہوئی تھی۔ انہیں ایک اور وجہ مل گئی تھی احان کو اپنی فیملی سے قریب کرنے کی۔ یقیناً نشوا ان دونوں گھروں کے درمیان پل کا کام کرنے والی تھی۔ مجھے پسند آئی ہے آپ کی پسند، وہ مسکراتی ہوئی بولی۔ ماما پھر کب چل رہے ہیں ان کے گھر؟ وہ بے چینی سے بولا۔ بہت جلد میری جان، وہ اس کو خوشی کی نوید سنا گئی۔ آج آخر کتنے دنوں کی کوشش کے بعد زید اس کی کال اٹھا چکا تھا۔ اس نے فوراً اسے ملنے کے لیے بلایا تھا۔ زید کو تو ابھی وہ سونے کے انڈے دینے والی مرغی لگ رہی تھی۔ اس نے وردہ سے ملنے کی ہمیں والی تھی۔ اب وردہ اور وہ ایک ہوٹل کے کیبن میں موجود تھے۔ کتنے دنوں سے تمہیں کال کر رہی ہوں مگر تم نے میری ایک کال بھی پک کرنا ضروری نہیں سمجھا، کیا وجہ تھی؟ بتانا پسند کرو گے؟ اسے غصے بڑی نظروں سے گور کر بولی، یار دراصل آج کل ڈیڈ چاہ رہے ہیں کہ میں ان کا آفس سنبھالوں، تو بس اس لیے کام کا بہت پریشر تھا۔ وہ بر وقت بہانہ بناتا ہوا بولا، جو بھی تھا کہ تم میری ایک کال پک نہیں کر سکتے تھے؟ اس کا موڈ ابھی بھی خراب تھا۔ سوری یار، غلطی ہو گئی، تم بتاؤ کیا ضروری بات تھی؟ آئندہ احتیاط کروں گا۔ اس کے سوال جواب کے سیشن سے اکتا گیا تھا۔ اس کے باوجود اپنے لہجے کو حشاش بشاش ملاتا ہوا بولا، تم اپنے گھر والوں کو کب بھیجو رشتے کے لیے؟ وہ فوراً مطلب کی بات پائی تھی، بہت جلد بھیجوں گا۔ وہ تمہیں بتایا نا کہ ورک لوڈ بہت ہے، آج کل میں موم ڈیڈ سے بات کرتا ہوں۔ وہ کوفہ سے اس کی باتوں کو سن رہا تھا۔ اب تم مزید جلدی کرنی ہوگی کیونکہ یہ بات زیادہ دیر کسی سے چھپی نہ رہ سکے گی۔ اس کی بات پر کچھ پرسکون ضرور ہوتی مگر مکمل مطمئن ہرگز نہیں۔ کیا کہنا چاہتی ہو کھل کے کہو، میں سمجھا نہیں تمہاری بات۔ اس کی باتوں پر اب زید کا ماتھا ٹٹکا تھا۔ اتنے بھی بچے نہیں ہو جو تم میری بات کا مطلب نہیں سمجھ پا رہے۔ میں ایکسپیکٹ کر رہی ہوں۔ وہ اس کی اتنی معصومیت کی اداکاری پر دانت پس کر بولی، واٹ؟ یہ کب ہوا؟ اور تم یہ سب اب مجھے بتا رہی ہو بیوقوف لڑکی؟ وہ دبی دبی آواز میں گڑائے، ایک نئی مصیبت اس کے گلے پڑنے والی تھی۔ وہ جٹپٹا کر رہ گیا۔ میں اتنے دنوں سے تمہیں اس لیے فون کر رہی تھی مگر تم اپنے کاموں میں اس قدر مصروف ہو۔ مجھے اس مسئلے کا محض ایک ہی حل ملا، وہ ہے ہماری شادی۔ وہ پہلی بات غصے سے اور دوسری بات تحمل سے بولی، مجھے نہیں لگتا یہ حل ٹھیک ہے کیونکہ ابھی میں اتنی بڑی ذمہ داری اٹھانے کے قابل نہیں ہوں۔ جلد سے جلد اس مصیبت کو ختم کر کے جان چھڑواؤ میری۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا وہ تو اپنے ہاتھوں سے اس لڑکی کا گلا گونڈ دے۔ کیا مطلب ہے اس بات کا؟ میں ایسا کچھ نہیں کر رہی، میں کیوں اپنی جان پر رسک لوں؟ تو میری باتوں پر عمل کر کے جلد از جلد رشتہ بھیجو۔ اس کی باتوں سے سمجھ چکا تھا کہ وہ اس کی باتوں پر عمل کرنے کا کوئی ارادہ نہیں رکھتی تھی۔ وہ غصے بڑی نگاہوں سے اسے گور کر رہ گیا۔ وہ چاروں آج کافی دنوں بعد اکٹھے ہوئے تھے۔ ماہا اور نشوا اپنی باتوں میں مگن تھی۔ وہی دوسری طرف احان اور سارن بھی گفتگو کر رہے تھے۔ وہ گزرے دنوں کا احوال ایک دوسرے کو سنا رہے تھے۔ نشوا شرارتی نظروں سے اس کی کھلتی رنگت کو دیکھ رہی تھی اور اس پر متضاد سارم کا ہر تھوڑی دیر بعد محبت بڑی نظروں سے دیکھنا کچھ بھی تو اس سے محفی نہ تھا۔ ویسے ماننا پڑے گا یار، اچھا خاصا لڑکا تمہارے پیچھے دیوانہ ہوا پڑا ہے، دیکھو ذرا، ہائی کتنی محبت سے تم پر نظریں ڈال رہا ہے۔ وہ دانت دکھاتی ہوئی بولی، منہ بند کر کے بیٹھ، یہ نہ ہو یہ ساری کیچپ تیرے سر پر الٹ دو۔ وہ دانت پیسی من منائی، تم دونوں کیا خسر پسر کر رہی ہو؟ احان مشکوک نظروں سے انہیں دیکھا، بولا کچھ نہیں۔ نشوا نے ناک چڑھا کو اسے دیکھا تھا۔ سارم اپنی معصوم بیوی کو اس سے بچا لیے، تیز کام اسے بھی اپنے جیسا کر دے گی۔ نشوا کے ناک چڑھانے پر طنزیہ انداز میں بولا، کیا مطلب ہے تمہارا اس بات کا کہ میں بہت بری ہوں جو ماہوں کو بھی حرام کر دوں گی؟ وہ دانت پیسی بولے، تم پوچھ کیوں رہی ہو، تمہیں بہتر اندازہ ہوگا۔ وہ دانت دکھاتا ہوا بولا، آہاں چھوڑو ان سب باتوں کو، یہ بتاؤ شادی کب کر رہے ہو تم دونوں؟ بس کرو اب اس بیچلر لائف سے نکل کر میرڈ لائف میں داخل ہو جو۔ سارم نے نشوا کو غصے سے بھرپور انداز دکھا تو آہان کو گور کر بات بدلنے کے لیے بولا، اس سے کوئی اندھی بھی شادی نہیں کرے گی، یہ کمارا ہی مرے گا۔ اس سے پہلے کہ آہان کو جواب دیتا نشوا بول پڑی، وہ اپنی بات کہتے غصے سے اٹھ کھڑی ہوئی، واہ مجھے پتہ ہی نہیں تھا کہ تم اندھی ہو۔ اس کی بات اسی کو لٹا گیا۔ نشوا پر پٹکتی وہاں سے نکل گئی، بیوقوف انسان ایویں بیچاری کو پریشان کرتا ہے۔ سارم نے اس کی عقل پر افسوس کر دیکھا، یا جب وہ غصہ کرتے اس کا چہرہ قرار لوٹ لیتا ہے، مزہ آتا ہے اسے تنگ کرنے میں۔ وہ کھوئے کھوئے لہجے میں بولا، افسوس پاگل انسان، تو افسوس کے علاوہ کیا کر سکتا ہوں؟ احتیاط کر یہ نہ ہو کسی دن غصے سے وہ تیری اپنی چپل سے پٹائی کر دے۔ سارم اسے عقل دلانے والے انداز میں بولا، اس پر بحث بعد میں کریں گے، ابھی اپنے تیز کام کو منا لو۔ بھاگتا ہوا کینٹین سے نکلتا اسی راستے کی طرف گیا جہاں کچھ دیر پہلے نشوا گئی تھی۔ وہ بھاگتا ہوا راہ دار سے گزرتا اس کے نزدیک آ گیا۔ تیز کام، رکو یار،
کہاں بھاگ جا رہی ہو؟ اس کے ساتھ چلتا ہوا بولا، آپ کیوں آ رہے ہو؟ پیچھے جائیں یہاں سے۔ وہ پاپا سے انداز میں بولی، یا رکو تو۔ باغی جا رہی، وہ اس کا ہاتھ تھامتا اسے روک گیا۔ مجھے تمہاری بات نہیں سنے، تمہیں میں اندھی لگ رہی ہوں، بعد میں نہ جانے کیا کیا لگوں گی۔ وہ نوٹے انداز میں بولی، تم مجھے کچھ نہیں لگو گی، بلکہ تم ہمیشہ مجھے اچھی ہی لگو گی۔ اس کے ہاتھ پر گرفت مضبوط کرتا ہوا بولا، بالکل جو تم ہمیشہ مجھے تانگ کرتے ہو۔ سالم کو دیکھا تھا کیسے محبت سے مہا کو دیکھ رہا تھا، اور ایک تم جیسے مجھ سے پنگے کرنے کے علاوہ کوئی کام نہیں۔ وہ غصے سے کہتی، منہ موڑ کے، یار سچ میں تم غصہ کرتے ہوئے اتنی کیوٹ لگتی ہو۔ اچھا سوری، اب تنگ نہیں کروں گا۔ وہ سنجیدہ چہرے کو دیکھتا فوراً ٹریک پہ آیا تھا۔ نشوا نے بامشکل اپنی مسکراہٹ ضبط کی تھی۔ اچھا سنو نا، میں اور ماما کل آ رہے ہیں تمہاری طرف رشتہ لے کر، بس اب انتظار نہیں ہوتا، تمہیں اپنے نام کرنا ہے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ تم سوچ بھی نہیں سکتی کتنی محبت کرتا ہوں تم سے۔ اس کی آنکھوں میں آنکھیں گاڑے بولا۔ وہ زیادہ دیر ان جذبات جلکاتی آنکھوں میں دیکھ نہ سکی، بلکہ جھکا گئی۔ یار تم تو جادوگرنی ہے، مجھے یقین ہے کہ اگر میں کچھ دیر اور جہاں تمہارے پاس ہاں تو کچھ غلط ضرور کر جاؤں گا۔ وہ محبت بڑی نگاہوں سے دیکھتا ہوا بولا۔ نشوا کا چہرہ اس کے بعد پر سویا ہوا، آہان اس کا ہاتھ چھوڑتا، پیچھے ہو، تمہاری یہ ادائیں مجھے کبھی تمہاری قید سے نکلنے نہیں دے گی، بہت کام کرنے والی ہے تمہاری فیوچر میں۔ وہ اس کے کان کے نزدیک جھکتا ہوا بولا، بہت جلدی ملتے ہیں۔ وہ اس کے نزدیک سے اٹھا، وہاں سے نکلتا چلا گیا، پیچھے وہ اپنی دھڑکنوں کا شمار کر کے رہ گئی۔ اورید اس ٹرک کے نمبر سے پتہ لگوا چکا تھا کہ وہ ٹرک کس کا ہے۔ ٹرک ڈرائیور کو وہ گرفتار کر چکا تھا۔ اس سے تفصیل سے اسے پتہ چلا تھا کہ ٹرک ڈرائیور بے قصور ہے۔ کچھ دن پہلے اس کے ایک کزن کو ٹرک ادار دیا تھا۔ اورید اس انسان کو جیل میں بند کروا چکا تھا جس نے کچھ دن پہلے وہ ٹرک ادار لیا تھا۔ اب وہ فارغ ہو کر اسے پوچھ تاچھ کچھ کرنے آیا تھا۔ وہ لاک اپ کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا۔ وہ شخص کچھ گھبرایا ہوا لگ رہا تھا۔ اورید چلتا وہ اس کے نزدیک ٹھہر گیا۔ خود ہی سابو کو، اگر میں تمہارے منہ کھلوانے بڑھایا تو اچھا نہیں ہوگا۔ اس کے نزدیک آتا وارن کرنے والے انداز میں بولا، میں نے کچھ نہیں کیا، مجھے کچھ نہیں پتا، مجھے جانے دو۔ وہ گھبراہٹ کے مارے ہاتھ کی پوچھ سے ماتھے پایا پسینہ صاف کر گیا۔ وہ بھی شاید نیا نیا ہی اس کام میں ملوث ہوا تھا۔ اورید نے ہاتھ گھما کر بائیں ہاتھ کا تھپڑ اسے رسید کیا تھا۔ اس کا سر ایک سائڈ پر ڈلکا۔ اب آیا کچھ یاد، یہاں ابھی اور بھی ڈوز چاہیے۔ وہ غصے سے بھرپور انداز میں بولا۔ اس کے لہجے میں گہری سنجیدگی تھی۔ میں نے کہا تھا نا، میں کچھ نہیں جانتا۔ وہ ابھی بھی اپنی بات پر اڑا تھا۔ اورید نے اب کی بار ایک زوردار مکہ اس کے منہ پر مارا تھا۔ اسے یوں محسوس ہوا جیسے اس کا جبڑا ہل گیا ہو۔ مجھے غصہ دلا کر میرا وحشی روپ مت جگاؤ، تمہارے لیے اچھا نہیں ہوگا۔ اس کے لہجے کی چھپی وحشت محسوس کر کے وہ کام کے رہ گیا۔ اس کی خاموشی محسوس کر کے اورید نے کتنے ہی وار اس پر کیے تھے۔ اس کے ہونٹ کا کنارہ بھر چکا تھا۔ میں بتاتا ہوں سب، پلیز مجھے مت مارے۔ وہ اپنے بازو اپنے چہرے کے آگے کرتا دفاع کرنے والے انداز میں بولا۔ اورید کا ہوا میں اٹھا ہاتھ وہیں رکا تھا۔ جلدی بولو اور سچ سچ، اور لفظ بھی جھوٹ نہیں، ورنہ اوپر پہنچا دوں گا۔ اسے وارننگ مت سمجھنا، یہ میں کر گزروں گا۔ اس کا لہجہ حد درجہ سنجیدہ تھا۔ صاحب جی، میں نے کچھ مہینوں پہلے ہی اس گینگ کو جوائن کیا ہے۔ وہ پیسے لے کر لوگوں کو مارتے ہیں۔ یہ میرا پہلا ٹاسک تھا جو کچھ دنوں پہلے ہی ہمارے باس کے پاس آیا تھا۔ وہ مروانا تو کسی بوڑھے شخص کو چاہتا تھا، مگر نہ جانے کار میں وہ لڑکا لڑکی کیسے آگے۔ وہ جو اس کیس کے بارے میں جانتا تھا سب تفصیلات اسے دیتا گیا۔ صاحب جی مجھے جانے دیں، میں آئندہ یہ کام نہیں کروں گا۔ کہیں نوکری نہ لگنے کے باعث میں نے اپنا ضمیر مار کر مجبوراً اس گینگ کو جوائن کیا تھا۔ وہ شخص اس کے سامنے ہاتھ جوڑتا ہوا منمنایا، ٹھیک ہے میں تمہاری سزا میں کمی کی درخواست کروں گا، مگر تمہیں اپنے گینگ کی ایک ایک تفصیل کے ساتھ اس شخص کے خلاف گواہی بھی دینی ہوگی جو اس حساب میں ملوث ہے۔ اورید اس کی درخواست کرنے پر جواباً بولا۔ جیسے ہی اس نے اس شخص کا نام بتایا تھا جو اس حادثے کی وجہ سے اورید کو سن کر یقین آیا کہ وہ انسان سچ میں اس حد تک گر سکتا تھا۔ اس نے لاک اپ سے نکل اس بندے اسے باندھ کر کے موبائل نکال کر کسی کا نمبر ڈال کے تھا، ہیلو جلدی پہنچو، جلدی سے جلد، بہت اہم خبر دینی ہے۔ وہ 2 جملوں میں اپنی بات کا اختتام کرتا فون بند کر چکا تھا۔ گاڑی ایک جھٹکے سے ایک وسیع عرض کر کے آگے رکی۔ فرنٹ سیٹ کا دروازہ جلد میں کھولتے ہوئے باہر نکلا۔ دوسری طرف کا دروازہ بھی کھلا۔ پولیس یونیفارم میں ملبوس اورید نے اس کی تقریر کی۔ اپنی پیچھے موجود گاڑی میں ملبوس حوالدار اور انسپکٹر کو رکنے کا اشارہ کرتا وہ اندر کی جانب بڑھ گیا۔ گیٹ کھولو، بند گیٹ کو دیکھ یزدان داڑا۔ پولیس یونیفارم میں ملبوس عورت کو دیکھا۔ چوکیدار نے فرد سے بٹوانی گیٹ کھولا تھا۔ وہ بغیر رکے اندر کی طرف بڑھ گئے۔ حماد کیسا باہر نکل، وہ لاؤنج میں آ کر شدت سے داڑا تھا۔ اس کا اتنا غصہ دیکھا عورت کو اسے اپنے ساتھ لانے والے فیصلے پر افسوس ہوا۔ وہ غصے سے لاؤنج میں ادھر ادھر ٹہل رہا تھا۔ حماد صاحب کسی کی دہاڑ نما آواز پر کمرے سے نکلتے نیچے کی طرف قدم بڑھا گئے۔
واٹ اے سرپرائز یزدان، تم یہاں کیسے آنا ہوا؟ وہ چہرے پر مصنوعی مسکراہٹ لاتے ہوئے بولے۔ آستین کے سامنے وہ ان کے نزدیک آتا ان کا گریبان تھام گیا۔ یزدان، ہوش میں تو ہو؟ کیا کر رہے ہو؟ تمیز نہیں رہی چھوٹے بڑے کی؟ وہ اس اچانک پڑنے والی افطار پر گھبرا گئے۔ تمیز بہت مگر ایک قاتل کے لیے ہرگز نہیں۔ وہ غصے سے داڑا تھا۔ میری بیوی تیری وجہ سے ہسپتال میں 3 دن بے سود پڑی رہی۔ جب تک تیری سانس نہ نکالوں چین نہیں آئے گا۔ ہمارے صاحب کے چہرے کے پل میں ہوائیں اڑی۔ انہیں یقین آیا ان کا کھیل ختم ہو چکا ہے۔ تمہیں غلط فہمی ہوئی ہے؟ انہوں نے اٹکتے ہوئے بمشکل اپنا جملہ مکمل کیا۔ غلط فہمی نہیں ہوئی مجھے، بلکہ ابھی تو میری آنکھیں کھلی ہیں۔ کتنا مان دیا آپ کو، مگر آپ اس کے قابل ہی نہ تھے۔ آپ کو عزت سے بلانے کا دل بھی نہیں کر رہا۔ وہ ایک چٹکے سے انہیں دھکا دیتے ان کا گریبان چھوڑ گیا۔ یزدان، میں نے تمہیں یہ حقیقت اس لیے نہیں بتائی تھی کہ تم آبے سے باہر ہو، بلکہ اس لیے بتایا تھا تاکہ تم ان کی حقیقت جان سکو۔ عرید نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے اسے پرسکون کرنے کی کوشش کی، جو مسلسل غصے سے گو رہا تھا۔ یزدان، بکواس کر رہا ہے یہ پولیس والا، یہ تمہیں میرے ہلاک کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ ایسا کچھ بھی نہیں جیسا تمہیں دکھایا جا رہا ہے۔ وہ اب بھی بولنے سے بعد نہیں آتے۔ وہ عرید کو غصے سے گھور کر بولے۔ ان کے شور کی آواز سن کر وردہ اور اس کی ماں بھی باہر آ چکی تھی۔ آپ کے گناہوں کاموں کا اعتراف اس شخص نے کیا ہے جس سے آپ نے داجان کو مارنے کے لیے بھیجا تھا۔ آپ کا شکار داجان تھے، مگر بدقسمتی اس کار میں میرے ساتھ میرو بھی تھی۔ اگر اس سے کچھ ہو جاتا تو آپ اس وقت زندہ نہیں ہوتے، مگر اتنی آسانی سے تو آپ کو ہرگز نہیں بخشوں گا۔ جانتے ہیں وہ 3 دن ہم سب نے کیسے انگاروں پر جا کر کاٹے ہیں؟ ان کے نزدیک آتا ان پر وار کرتا چلا گیا۔ عرید نے افسوس سے اسے دیکھا۔ یزدان، پیچھے ہٹو، قانون کو ہاتھ میں نہیں لے سکتے تم۔ عرید نے اسے تام کر اسے دور کیا تھا۔ تم سب بیوقوف ہو، تم سے بھی زیادہ بیوقوف تمہاری ماں تھی، جو میرے بہکاوے میں آگے نفرت تھی مجھے اس سے، جو ہمیشہ میرے باپ کے خلاف مجھے بھڑکانے کی کوشش کرتی تھی۔ وہ افندی خاندان کے باتوں میں آ سکتی تھی، مگر میں ہرگز نہیں۔ میں جب تک اس عالم افندی کو اوپر نہیں پہنچا دیتا چین سے نہیں بیٹھوں گا۔ اس یوسف اور عالم دونوں نے میرے ساتھ کتنا برا کیا یہ کبھی جاننے کی کوشش کی؟ کتنے احترام اور کتنے مان سے شیری کا ہاتھ مانگا تھا، مگر انہوں نے نہیں دیا۔ میں نے صبر کر لیا، مجھے گھر سے نکال دیا، میں نے صبر کر لیا، مگر جب مجھے ایک روپے کے لیے محتاج کر دیا اس وقت میں صبر نہیں کر پایا۔ میں ہی کیوں صبر کروں؟ شیری کے ماں نے مجھے میرے باپ سے لگ گیا تھا، مجھے اپنی ذمہ داری بنا کر لائی تھی، مگر کیا کیا میں نے؟ ذرا سی غلطی پر مجھے کٹہرے میں کھڑا کر دیا۔ جوانی کی دہلیز پر چھوٹی موٹی غلطیاں ہر کسی سے ہو جاتی ہیں۔ وہ زیادہ دیر خود پر قابو نہ رکھ پایا، شدت سے گھراتے ہوئے بولا۔ وہ آنکھوں میں افندی خاندان کے لیے نفرت لیے انہیں کو رہا تھا۔ یزدان اور عرید نے اس شخص کی ڈٹائی ملاحظہ کی جو اپنی غلطی ماننے کے لیے تیار نہ تھا۔ اس کے منہ سے سب جان کر یزدان کو خود پر افسوس ہوا۔ آپ کل بھی غلط ہے، آپ آج بھی غلط ہیں۔ عرید ان کے چہرے کو افسوس سے دیکھا بولا، جو نفرت میں اس قدر آگے نکل چکا تھا شاید ان کا ضمیر بھی مر چکا تھا۔ میں نہیں، بلکہ تمہاری وہ داجان غلط ہے جن کی وجہ سے مجھے اتنی مشکلیں برداشت کرنی پڑی۔ وہ غصے سے پھنکار رہے تھے۔ وردہ کے نزدیک کھڑی ان کی بیوی ان کا بے حس انداز ملاحظہ کر رہی تھی، جو نہ کبھی اچھے شوہر بن سکے اور نہ ہی اچھے باپ۔ وردہ کو بھی انہوں نے بالکل اپنے جیسے بنا ڈالا تھا۔ احساس عالی آج ان پر ایک اور ادراک ہوا تھا کہ وہ اچھے انسان بھی نہ تھے۔ اب جیل میں بیٹھ کر اپنے گناہوں کے بارے میں سوچیے گا۔ میں یزدان اور میرو پر قاتلانہ حملہ کرنے اور بزنس میں کی گئی ہیرا پھیری کی بنا پر آپ کو گرفتار کرتا ہوں۔ آپ کا یہ کھیل ختم ہو چکا ہے۔ وہ ان کے نزدیک آتا انہیں ہتھکڑی پہنا چکا تھا۔ مسٹر عرید افندی، آپ میرے پاپا کو ایسے نہیں لے جا سکتے۔ اور یزدان، تمہیں ذرا بھی شرم ہے؟ اپنے ماموں کے خلاف کھڑے ہو۔ زندہ وہی ہے نا زمیرہ افندی، مر تو نہیں گئی جو یوں ہنگامہ مچا رہے ہو؟ اپنے باپ کو یوں ہتھکڑی پہناتا دیکھ وہ آپ اس باہر ہوتے چلے گی۔ بکواس بند کرو اپنی۔ اگر میرے کو کچھ ہوتا نا تو تمہارے اس گھر کو تم سب سمیت آگ لگا دیتا۔ تم لوگوں کو جو اتنی مہلت ملی ہے نا، وہ صرف اور صرف میرو کی زندگی کی وجہ سے ملی ہے۔ اس کی سانسوں کے صدقے تم لوگوں کو زندگی بخشی ہے۔ وہ اس کی بکواس پر ڈانٹتا ہوا بولا، چلو یزدان، ابھی یہ جو بھی کہے لے، مگر یہ انسان جیل سے کبھی آزاد نہیں ہو پائے گا۔ عرید اسے چلنے کا اشارہ کرتا ہوا بولا، ہمارا صاحب مسلسل جٹ پٹا رہے تھے، مگر عرید انہیں کھینچتا ہوا باہر لے آیا تھا، اس کو حوالدار کے حوالے کرتے جس نے اسے فوراً پولیس جیپ میں بٹھایا تھا۔ اب وہ ہرگز جلدی رہا نہیں ہونے والا تھا۔ پھر وہ خود گاڑی میں سوار ہوتے وہاں سے نکلتے چلے گئے۔ رات کے پہر وہ گارڈن میں گمسم سا بیٹھا ہواؤں میں گور رہا تھا۔ جب عرید چلتا ہوا اس کے پاس بیٹھا، اس نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ اتنی رات کو ادھر کیوں بیٹھے ہو؟ عرید پوری طرح اس کی طرف متوجہ تھا۔ یار سمجھ نہیں لگ رہی، سب کیسے ٹھیک کروں؟
اسے کیسے مناؤں؟ وہ بغیر اس کی طرف دیکھے ہلاؤں میں گھوٹا ہوا بولا تھی شادی کر لے، کیا پتا وہ مان جائے۔ اورین نے اس کی طرف دیکھتے بھرپور ٹال کیا، بکواس مت کر کمینے انسان، میں سچ میں پریشان ہوں۔ تو جانتا ہے میں نہ ہی کبھی دوسری شادی کی تھی اور نہ ہی کر سکتا ہوں، جو تو مجھے تیسری کا مشورہ دے رہا ہے۔ اسے گھوٹا ہوا بولا، تو ایک کام کر۔ وہ بھرپور سنجیدگی سے اس کی طرف دیکھتا ہوا بولا۔ یزدان جی جان سے اس کی طرف متوجہ ہوا، تھوڑی سی فرصت نکال کر چلو بھر پانی میں ڈوب کر مر جا، کیا پتہ سب ٹھیک ہو جائے۔ وہ جیسے فرصت نکال کر اس پر طنز کرنے آیا تھا، اپنا بکواس سا منہ لے کر یہاں سے دفع ہو جا۔ یزدان اسے گری سے نوازا سیدھا ہوا، ہاں بھائی بلائی کا زمانہ ہی نہیں، ویسے تو اپنے کرتوت ٹھیک رکھتا تو یہ سب نہ ہوتا۔ جاتے جاتے بھی وہ اسے سلگانا نہ بولا۔ یزدان نے اس کی پیٹھ کو زبردستی گری سے نوازا۔ یزدان دوبارہ سامنے نظر ٹکا گیا۔ ویسے ایک بات کہوں، اور ایک پھر سے اس کے نزدیک آ گئے، تو نہ ہی کہہ بھائی، جا میری جان چھوڑ۔ یزدان بے بسی سے بولا، بس ہاتھ جوڑنے کی کسر رہ گئی تھی۔ وہ تجھ سے بس ہوا ہے، جا پیار سے اسے منا لے، مان جائے گی۔ وہ بس ایسے ہی چھوٹی موٹی ناراضگی دکھا رہی ہے کیونکہ تو اسے تنگ جو کرتا ہے۔ اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتا ہوا بولا، یہ آنکھیں مت دکھا، ٹھیک کہہ رہا ہوں، جا اب جا کر منا لے، تیرا انتظار کر رہی ہے، جانتا ہوں میں اسے، مگر تو سدا کا بیوقوف ہے۔ اس سے پہلے یزدان اس کی گردن پکڑتا فوراً وہاں سے 9-2-11 ہو گیا۔ ان دونوں کا رشتہ ایسے ہی تھا، دکھاوے سے پڑے۔ وہ کبھی یہ ظاہر نہیں کرتے تھے کہ وہ ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، مگر وہ ایک دوسرے کی تکلیف پر تڑپ جاتے تھے۔ اس کے انداز پر یزدان کے ہونٹوں پر مسکراہٹ مچلی، پھر اس کے کہے پر عمل کرتا بیجو کے روم کی طرف بڑھ گیا۔ مجھے بھوک نہیں ہے، مجھے نہیں کھانا، جاؤ یہاں سے۔ وہ تکیے میں ساتھ دیے ہی بولی، اسے لگا نشوا ہوگی، مگر سامنے یزدان کھڑا تھا، اس کے بابا اسے افسوس ہوا تھا، یعنی وہ اتنا لاپرواہ تھا اپنی بیوی کے حوالے سے۔ دروازہ بند ہونے اور کسی کے قدموں کی آواز پر میرو نے سر گما کر دروازے کی جانب دیکھا تھا، جہاں یزدان کھڑا آنکھوں میں نرمی سمیٹے اس کی طرف دیکھ رہا تھا۔ انہیں حفیظ سے منہ موڑ لی، وہ کل سے اب تک ایک بار بھی اس کا حال پوچھنے نہیں آیا تھا، کیسی طبیعت ہے۔ وہ اس کے نزدیک آتا اس کے قریب بستر پر بیٹھ چکا تھا۔ آپ کو کیا فکر میں ٹھیک ہوں یا نہیں؟ وہ ہاپا ہاپا سی بولی۔ ایسا کیوں کہہ رہی ہو؟ تمہاری فکر نہیں ہوگی تو کس کی ہوگی؟ اس کا ہاتھ اپنی مضبوط گرفت میں قید کر گیا۔ میرو نے چھڑوانے کی کوشش ہرگز نہیں کی تھی، وہ اس کی آنکھوں میں محفوظ سوال پڑ چکا تھا، جانب ایک بہت اہم مسئلے پر الجھا تھا، اس کو سلجھا رہا تھا۔ نہیں چاہتا کہ آنے والی زندگی میں کوئی مسئلہ آئے، بس اس لیے تمہارے پاس نہ آ سکا۔ وہ اس کے ہاتھ کو نرمی سے سہلاتا ہوا بولا، آپ مجھے اپنی باتوں میں الجھا نہیں سکتے، میں آپ سے ناراض ہوں، آپ مجھے زبردستی دھمکی دے کر اپنے سالے کر گئے تھے۔ اسے گھونٹے اس کی غلطی یاد کرواتے ہوئے بولی، میں معذرت خواہ ہوں، میں جانتا ہوں میں غلط تھا۔ وہ ایک ہاتھ سے کان پکڑتا ہوا بولا، میرو کے دل نے بیٹ مس کی تھی، وہ اس کی خاطر کیا سے کیا بن جاتا تھا۔ بالکل بھی نہیں، آپ کی عرضی رد کر دی گئی ہے۔ وہ ناک چڑھاتا اترا کر بولی، جی نہیں، میں جانتا ہوں میری عرضی قبول ہو گئی ہے۔ وہ مزید نزدیک ہو تو اس کے چہرے کو ہاتھوں میں بڑھ کر اس کے ماتھے پر جھکا تھا، اپنے نرم لمس سے اسے روشناس کرواتے وہ سیدھا ہو کر بیٹھا۔ یزدان نے اس کی پٹی زیادہ ماتھے پر نرمی سے انگوٹھا پھیرا تھا، درد تو نہیں ہو رہا؟ وہ انتہائی نرمی سے بولا، نہیں، مگر اس پیر کی چوٹ کی وجہ سے چلا پھرا نہیں جا رہا، اپنے کاموں کے لیے بھی دوسروں کی محتاج ہو گئی ہوں، ایک ہی جگہ لیٹ لیٹ کر اب مجھے کوفت ہونے لگی ہے۔ وہ اپنے پیر کو دیکھ کر بولی، جس کو فی الحال وہ ہلانے سے قاصر تھی، میں ہوں نا، تو مجھے 10 بار بھی بلاؤ گے نا، بغیر ماتھے پر بر لائے خوشی خوشی تمہارے کام انجام دوں گا۔ وہ ارد گرد ہوں تو فوراً بتانا، میں ڈاکٹر کے لیے لے جاؤں گا، اور اگر درد ہو تو فوراً بتانا، میں ڈاکٹر کے پاس لے جاؤں گا۔ اس معاملے میں کوئی لاپرواہی نہیں۔ وہ اس کی آنکھوں میں محبت بڑی نگاہوں گاڑتا ہوا بولا، اب بتاؤ ہوا تو نہیں ہو؟ اس کے گال پر ہاتھ ٹکاتا ہوا بولا، میرو نے نوی میں سا لیا تھا۔ یزدان جھکتا ہوا اس کی تھوڑی کو چوم گیا، شکریہ مائی لیڈی۔ وہ سینے پر ہاتھ رکھتا ذرا سا جھکا۔ میرو اس کے انداز پر کھلکھلاتی چلے گی، میں ناراض تو نہیں ہوں، مگر آپ کو میری ایک بات ماننی پڑے گی۔ وہ شرارتی چمک آنکھوں میں لیے بولی، کون سی بات میرو؟ وہ جی جان سے متوجہ ہوا تھا، میری الماری کے دائیں طرف ایک انویلپ پڑا ہے، لا دیں گے پلیز؟ وہ منت کرنے والے انداز میں بولی، ہاں ضرور۔ وہ اٹھا، وہ اس الماری کی طرف بڑھا، بغیر کسی مشکل کے اسے آسانی سے لفافہ مل گیا۔ اسے وہ لفافہ لا کر میرو کو دیا، کیا ہے اس میں؟ وہ حیرانگی سے اسے ہاکی لفافے کو دے کر بولا، کچھ خاص نہیں، بس اس میں ایک کنٹریکٹ ہے اور جس میں کچھ رولز ہیں جنہیں آپ فالو کریں گے، جیسے آپ دوسری شادی کرنا تو دور کی بات سوچ بھی نہیں سکتے، مجھے زندگی کسی مقام پر تنہا نہیں کر سکتے، ایسے کچھ اور پوائنٹس، زیادہ کچھ نہیں، بس آپ کو ان پر سائن کرنا ہے۔ اس کی آنکھیں مسکرا رہی تھی۔ یزدان نے سمجھتے ہوئے اس کے معصوم
تدبیر کو قبول کرتے فوراً سائن کیے تھے۔ میرو کے چہرے کی شرارتی چمک کچھ اور بڑی، وہ اس کنٹریکٹ کے ذریعے یزدان کو تگنی کا ناچ نچانے والی تھی۔ یزدان اپنی بیوی کی سوچ سے انجان مسکرا کر اسے دیکھ رہا تھا۔ آپ مسکرا کیوں رہے؟ میرو نے اسے ہاتھ سے دیکھا پوچھا، جو بے وجہ مسکرا رہا تھا۔ کیونکہ تم جو مسکرا رہی ہو وہ وہی مسکراہٹ ہونٹوں پر برقرار رکھتا ہوا بولا۔ اس کے خمار اور الوداع آنکھوں کو دیکھا میرو نے نظر چرا دی۔ چلی جائیے اب، میں ناراض نہیں ہوں۔ اسے اپنے سام سے ہٹانے کی غرض سے بولی، میں کہیں نہیں جا رہا بلکہ یہیں تمہارے پاس ٹھہروں گا۔ وہ اٹل انداز میں بولی، کیا مطلب ہے اس بات کا؟ ابھی رخصتی نہیں ہوئی جو آپ میرے ساتھ ٹھہریں گے؟ اسے واپس ہواؤں سے نیچے لائی تھی۔ 5 سال ہو گئے نکاح کو، ابھی بھی رخصتی نہیں ہوئی۔ یہ میری نہیں، گاڑ والوں کی غلطی ہے۔ وہ لاپرواہی سے بولتا اس کے بائیں طرف پھیل کر لیٹ گیا۔ میرو کا منہ صدمے سے کھلا تھا۔ جائیے یزدان، وہ اس کی طرف رخ موڑتی بولی، پیاری بیوی میری بات سمجھو، تمہارے پاؤں پر چوٹ لگی ہے، تمہیں دھیان رکھنے کے لیے کسی نہ کسی کا تمہارے پاس ٹھہرنا ضروری ہے۔ اس کے گرد بازو حمل کرتے اسے اس کے گرد ہزار بنا گیا۔ زبردستی اس کا سر تھامے اپنے سینے پر ٹکا گیا۔ میرو نے سر اٹھا کر کچھ کہنا چاہا، جب وہ شوق سے جسارت کرتا اس کی بولتی بند کر گیا۔ وہ خود بہت جھکتی اس کے سینے پر سر ٹکا گئی، جو اس کے بالوں میں انگلیاں چلاتا اسے پرسکون کر رہا تھا۔ وہ ابھی تھکا ہارا ڈیرے سے گھر لوٹا تھا۔ وہ فریش ہوتا آرام کی غرض سے بستر پر لیٹ گیا۔ وہ آنکھیں مودے فوریہ کا انتظار کر رہا تھا۔ اسے پتا تھا وہ جتنا بھی تھکا ہوا ہو، اس لڑکی کے بغیر اسے کبھی نیند نہیں آئے گی۔ اپنی طبیعت کے باوجود وہ لڑکی ٹک کر بیٹھتی ہی نہیں تھی۔ کمرے کا دروازہ کھولتا وہ دھیرے دھیرے قدم اٹھاتی بستر موجود خالی جگہ پر لیٹ گئی۔ حشام نے آنکھیں کھول کر اس کا چہرہ دکھا تھا، جہاں گہری سنجیدگی تھی۔ وہ گہرا سانس بھر کر رہ گیا۔ اس کی معصوم بس بیوی اب ضرور کوئی نئی ٹینشن اپنے ساتھ لے کر بیٹھی تھی۔ وہ حد سے زیادہ سوچنے لگی تھی، چیزوں کو خود پر سوار کرنے لگی تھی۔ فوریہ، کیا سوچ رہی ہو یار؟ اس کا روح اپنی جانب موڑتا ہوا بولا۔ وہ نفی میں سر ہلا کر چہرہ اس کے سینے میں چھپا گئی۔ کوئی بات تو ضرور چل رہی ہے تمہارے اس ننھے دماغ میں، مجھے نہیں بتاؤ گی؟ اس کا چہرہ روبرو کرتا ہوا پیار سے بولا تھا۔ انہیں آنسو سے بڑی آنکھوں سے اس کی طرف دیکھا تھا۔ وہ لیٹے ہی اٹھ بیٹھا۔ فوریہ یار، کیا ہوا ہے؟ یا تم چھوٹی چھوٹی باتوں کو سر پر سوار کر لیتے ہو؟ اپنے رونے کی وجہ بتاؤ، جانتی ہو نا تمہاری آنکھوں میں آنسو نہیں تھے، پھر بھی ہمیشہ اس دل پر وار کرتی ہو۔ اس کے گال پر بہتے موتیوں کو انگلی کو پورو سے چونتا ہوا بولا، حشام آپ کو پتہ ہے شاہبان کی خالہ کی بیٹی کے بھی بی ہونے والا تھا، مگر ڈیلیوری کے دوران اس کی ڈیتھ ہو گئی۔ وہ ہچکیوں سے روتی ہوئی بولی۔ حشام اس کی بات کا مفہوم سمجھ کر تڑپ کر رہ گیا۔ فوریہ، ایسی سوچ کیوں دل میں لاتی ہو؟ اس کی زندگی اتنی ہی لکھی تھی میری جان، اور خبردار ایسا ویسا کچھ سوچا میری فوریہ کی کچھ نہیں ہوگا، سمجھی؟ ایسا سوچنا بھی نہیں۔ اس کی بہتی آنکھوں کو چوم گیا۔ حشام، میری ماما بھی میری پیدائش پر وفات پا گئی تھی۔ میرے سارے خاندان والے مجھے منحوس کہتے تھے، مگر میرے بابا نے مجھے کبھی ایسا نہیں کہا، بلکہ مجھے بہت پیار دیا۔ میں نے ممتا کا آنچل کبھی محسوس نہیں کیا، مگر میں ماما بننے کا احساس محسوس کرنا چاہتی ہوں۔ اس کی آنکھوں میں دیکھ کر بولی، میری جان، جو تمہیں منحوس کہتے ہیں وہ پاگل ہے کیا؟ کبھی کسی کی موت کسی کے منحوس سائی کی وجہ سے ہوئی ہے؟ وہ لوگ ایسی باتیں کر کے اپنی جاہلیت کا ثبوت دیتے ہیں۔ میری فوریہ منحوس نہیں بلکہ میری زندگی کی خوش قسمتی ہے۔ وہ اپنے لفظوں سے اسے موت بر کر رہا تھا۔ حشام، بالفرض اگر مجھے کچھ ہو جاتا ہے تو وہ اب اپنے آپ کو سنبھال کر کچھ کہنا چاہتی تھی۔ فوریہ، نہ ہی ایسی کوئی فضول سوچ تمہارے دماغ میں آئے اور نہ ہی زبان پر، وہ وارن کرنے والے انداز میں بولا۔ کہاں گوارا تھی اس کے منہ سے ایسی باتیں؟ پلیز حشام، میری بات سن لے، میں ہوں یا نہ ہوں، آپ ہماری اولاد کا بے حد خیال رکھیں گے۔ اس کی بات کاٹ کر اپنی بات مکمل کر گئی۔ بالکل نہیں، بلکہ یوں کروں گا، دوسری شادی کر لوں گا اس سے۔ معلوم تھا کیسے اس کے دماغ سے یہ خرافات نکالنی ہے۔ ہرگز نہیں، دوسری شادی آپ کا خواب بن کر رہ جائے گی۔ اسے گھوٹی رخ موڑ گئی۔ یہ ناراضگی جتانے کا انداز تھا۔ وہ ناراض ہو گئی۔ کوئی بات نہیں میری جان، تمہیں منانے کے لیے میں ہر دم تیار رہتا ہوں۔ اس کا روح اپنی طرف موڑتا اس کے نقش کو معتبر کرنے لگا۔ اب فوریہ اپنے ناراض ہونے پر خود کو ڈپٹ کر رو رہ گئی۔ اس انسان تھے جتنا اس کے بعد سے باہر تھا۔ اس کے ہونٹ فوریہ کے حسین نقوش پر گردش کرتے انہیں محسوس کر رہے تھے۔ اس کے انداز میں جنونیت تھی۔ فوریہ نے گھبرا کر اسے دور کرنا چاہا تھا، مگر کر نہ پائی۔ اسے اپنے گرفت میں سمیٹا اس کے وجود کی نرماہٹیں محسوس کرنے لگا۔